الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نماز جمعہ کے بارے میں پچھلے پروگرام میں بھی کچھ کلام عرض کیا تھا۔ بات احکام قرآن کی چل رہی ہے اور اس میں نماز جمعہ کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب ندا کی جائے یعنی اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن میں، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز کی طرف کوشش شروع کر دو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم، یہ نماز کی طرف فوراً آنا اور خرید و فروخت کو چھوڑ دینا، خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم شعور رکھتے ہو تو اس میں ایک تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیسے ہی پہلی اذان ہو سائل الجمعہ واجب ہے، اور یہ پہلی اذان سرکار کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں نہیں تھی، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی اور لوگوں کی غفلت دیکھ کر شروع کروائی، اور بعد میں علماء کا اس پر اجماع ہو گیا کہ پہلی اذان کے بعد ہی جمعے کے لیے آدمی کو چل پڑنا، کوشش شروع کر دینا واجب ہے۔ ایسی کسی بھی چیز میں مشغول ہونا جو جماعت کی تیاری کی راہ میں رکاوٹ ہو، گناہ ہوگا۔ اس سے ہمارے بہن بھائی ذرا سبق حاصل کریں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بہنیں تو خیر ان پہ جمعہ واجب نہیں ہے، سرکار کے دور میں آتی تھیں عورتیں، تو ان کے لیے تو خیر ایسا کوئی سختی نہیں ہے، لیکن مرد حضرات جو ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ جو مشغول ہوتے ہیں، اور بہنیں اس اعتبار سے کہ وہ مردوں کو اگر مشغول رکھتی ہیں اپنے کسی کام میں اور ساعیل الجمعہ کے لیے نہیں بھیجتی، جیسے مثال کے طور پہ بیٹا جوان ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اذان ہو گئی ہے مجھے تیاری کرنے دو، اور کہا جی ابھی تو بہت بڑا وقت پڑا ہے، جاؤ پہلے سودا لے کر آؤ، یہ کر دو وہ کر دو، یہ گھر کا کام وہ گھر کا کام، اسے اپنے کاموں میں لگا لیا ہے، تو ایسی عورت شدید گناہ گار ہوں گی۔ تو دین سیکھے آدمی نہ سیکھے تو قدم قدم پہ گناہ ہے، قدم قدم پہ گناہ۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ شعور جس کو حاصل نہیں ہے وہ ہر لمحہ تقریباً گناہ گار ہوتا رہتا ہے مختلف امور کے اعتبار سے۔ چلیں اس میں اگر آپ مبالغہ کہیں جی ہر لمحہ گناہ گار، تو یہ ضرور ہے کہ سینکڑوں گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور آدمی کو شعور بھی نہیں ہوتا، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ شعور حاصل ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو توفیق توبہ حاصل ہو جائے، لیکن جب آدمی کو یہ ہوش ہی نہ ہو تو پھر بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب پہلی اذان ہو جائے تو ہر کام کو ترک کر دے اور فوراً نماز کی طرف مائل ہو۔ تو میں نے آپ کو یہ ہم پچھلے پروگرام میں آخر میں یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر کسی شخص نے پہلے نماز ادا کر لی ہے پہلے وقت میں، اور کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر اب جمعہ قائم ہو رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے اس پہ دوسرا جمعہ تو واجب نہیں ہے، تو کوئی ایسا عمل ضرور اختیار کر لے جس سے لوگ بدگمان نہ ہوں کہ جی دیکھو جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہماری بدعت کی سٹارٹ ہوئی تھی کہ بدعت کی صحیح تعریف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد جو بھی نیا کام سٹارٹ ہوا وہ بدعت ہے۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ یا بری بدعت کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے موافق ہے یا قرآن میں حدیث میں اس کو ثبوت نہیں لیکن دین کو تقویت دینے والا ہے، اچھی نیت کے ساتھ شروع کیا گیا ہو، تو اس کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارکہ میں 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت سے شروع کروائی، پہلے دو دور میں نہیں تھی، اور پھر آپ نے جب جماعت ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو آپ اس کو بدعت کو اچھا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوں گی اور کچھ بدعتیں بری ہیں، جیسے سرکار نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی دور ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد سے کہ جس میں دین اور دنیا میں نئے نئے کام سٹارٹ نہ ہوئے ہوں۔ اب اگر ہر کام کو چاہے وہ اچھا ہو برا سب کو ہی برا کہے تو کوئی بھی بدعت سے بچ نہیں سکتا ہے، سب کے سب بدعتی اور سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جو ہم تقسیم آپ کو بتا رہے ہیں اسی کو مان لینے میں عافیت ہے۔ بعض لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں،
دوسروں کی بعض چیزوں کو کہتے ہیں بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، اور خود سینکڑوں بدعتیں اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں، سینکڑوں بدعتیں، ایک دو بھی نہیں، سینکڑوں بدعتیں، لیکن خود اپنے آپ کو بدعتی نہیں کہتے ہیں، دوسرے کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سامنے والا بدعتی ہے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ بدعت آخر ہے کیا۔ کوئی بھی اس کی کوئی بھی تعریف کرنا چاہے، بدعت کی کوئی بھی تعریف کر لیں اور پھر خود بدعتی ہونے سے بچ کر بتائیں۔ یہ اگر بدعت کی تقسیم نہ مانی جائے تو ہمارے اکابرین نے، بڑے بڑے علماء نے، حتیٰ کہ لسان العرب اٹھا کے پڑھ دیجئے آپ، جو لغت کی کتاب ہے، اس میں بدعت کی اقسام بنائی ہوئی ہیں کہ بدعت 5 قسم کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک نیا کام تھا جو بعد میں ایجاد ہوا۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پہلی اذان نہیں دی تھی، دوسری اذان ہوتی تھی۔ اب دور عثمان میں جب پہلی اذان سٹارٹ ہوئی تو حکم جو قرآن ہے تو یقیناً یہ تو دوسری اذان کے بارے میں ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ کیا ہم اس کا تعلق پہلی اذان کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے فقہائے اسلام کو۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت عرض کی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور وہاں میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے مراد ہیں علماء اور فقہاء، مجتہدین، کہ جو حالات زمانہ کے اعتبار سے احکام میں تغیر اور تبدل کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں تبدیلی کا اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سپرد کر دیا مجتہدین کے، گہری نظر رکھنے والے فقہاء کے، کہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے شرعی احکام میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، لیکن ان شرعی احکام میں جہاں تبدیلی کا اختیار ہے، اور وہ بھی یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کہاں تک اختیارات حاصل ہیں کہاں تک نہیں ہیں۔ لہٰذا کسی چیز کو مصلحت صحیحہ کی بنا پر لازم قرار دینے میں فقہاء کو اختیار ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کے دور کے اعتبار سے عورتوں کے نقاب کے بارے میں فقہاء نے حکم فرمایا کہ عورتوں پہ لازم ہے کہ کریں، نہیں کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ تو یہ ماننا واجب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر منکم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، یعنی علماء فقہاء کا، تو ماننا واجب ہوگا۔ جیسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ حکم فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ یہ باقاعدہ حکم تھا سرکار کا، لیکن دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا، منع فرما دی۔ تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، تو آپ نے بھی تائید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دور مبارکہ میں ہوتے اور اس طرح عورتیں جو فیشن کر کے باہر نکل رہی ہیں انہیں ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی ضرور ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ اس سے دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ چونکہ مجتہدین، علماء، فقہاء مزاج شریعت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت کو جانتے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس ہیں، لہذا وہ جانتے ہیں اگر سرکار اس دور میں ہوتے تو آپ بھی ایک نئی اذان کا حکم دے کر پہلی اذان کا اور حکم دیتے کہ ابھی اس اذان کی رعایت کی جائے۔ تو لہذا فقہاء اگر اس طرح کوئی حکم اپنے پاس سے متعین کرتے ہیں تو اسے یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ مین میڈ ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ان لوگوں نے، نہیں، اپنے پاس سے نہیں بلکہ مزاج شرع کا لحاظ کر کے بنایا ہے، اصول شرع کی روشنی میں بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں جو تیار کی جاتی ہیں، یہ نئی چیزیں متعارف کرائی جاتی ہیں، اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ مجتہدین نے کام کیے ہیں، عام لوگوں نے نہیں کیے ہیں۔ عام لوگ کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن مجتہدین کا کہنا ماننا پڑے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اب پہلی اذان کے بعد سعی الی الجمعہ واجب ہو جاتی ہے، جو نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے مارکیٹوں میں جو خواتین نکل جاتی ہیں اور ساتھ میں مردوں کو بھی انوالو کر لیتی ہیں اور ان کے جمعے کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، انہیں سوچنا سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی جمعے کے دن گھر میں پہلی اذان ہو گئی، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور بالکل لاسٹ ٹائم میں بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ دوسری اذان بھی بعض اوقات نکل جاتی ہے، خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔
اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت موجود ہے، تو آپ صحیح وقت پر مسجد میں آئیے، یہ لازم ہے۔ پہلی اذان ہوتے تیاری شروع کریں اور فوراً مسجد میں پہنچیں۔ اور اب بہرحال میری تو ایک یہ سمجھ لیجئے درخواست ایسی ہے، جس سے ایک بہت بڑے جنگل میں جہاں بہت زیادہ شور مچا ہوا ہو، وہاں ایک چڑیا چینچی چینچی کرے تو بیچاری کی کیا چینچی سنی جائے گی، لیکن ہم تو درخواست کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ جو جمعے کے بیانات ہوتے ہیں، ہمارے ائمہ کو چاہیے، امام حضرات کو چاہیے کہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ وہ بیانات کریں اور ان میں کرنٹ ایشوز کو لیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو ان کی پرسنل زندگی کے، جو ان کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو ان مسائل کا حل معلوم ہو، تو وہ ذوق و شوق سے آئیں گے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں کہ کون وارث ہوگا کون نہیں، بہت ڈیپلی جا کے بیان کرنے کی حاجت نہیں، لیکن اس پر آپ کریں۔ حقوق العباد، پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور دیگر والدین وغیرہ کے حقوق ہیں، ان کے اوپر بیان کریں۔ اسی طرح اجارے کے مسئلے بیان کریں، کیسے جاب جائز ہوتی ہے، کیسے ناجائز ہوتی ہے، کون سے جانور پالنا جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کن جانوروں کا کھانا جائز ہے، کن کا ناجائز ہے، ان میں سے ایک ایک اور کھیل کود کون کون سے جائز ہیں، کن شرائط کے ساتھ جائز ہوں گے، کن شرائط کے ساتھ ناجائز ہوں گے۔ ان میں سے ایک ایک ٹاپک ایسا ہے کہ اگر آپ اس پہ کلام کریں تو 2 3 4 جمعے تک چل سکتا ہے۔ اس طرح میں تو اکثر یہ ترغیب دیتا ہوں کہ آپ پورے سال کے جمعوں کا ایک اسکیجول تیار کریں۔ اس میں جو بڑے دن آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مخصوص ایام ہیں یا اکابرین کے جیسے پیدائش کے یا وصال کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں آپ وہی بیان کر لیں۔ یا اسی طرح جیسے 12ویں کا مہینہ آیا تو کچھ بیانات اس کے بارے میں کر لیے، اور اسی طریقے سے حج کا سیزن آیا تو حج کے بارے میں کر لیے۔ باقی جو جمعے ہیں ان میں آپ اس طرح کے ایشوز پہ کلام کریں، لوگ ذوق و شوق کے ساتھ جلدی آئیں گے۔ اب جب ہمارا ایک امام یہ کر رہا ہوگا کہ یہاں سے پکڑا، وہاں سے پکڑا، وہاں سے پکڑا، ٹائم دیکھے جا رہے ہیں، اور کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، بعضوں کے تقریر کا کوئی سر پیر نہیں ہے، خالی جوش ہی جوش ہے، لہجے میں جوش پیدا کیا ہوا ہے اور زبردست دہاڑ دہاڑ کے بیان کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے آرام سے تو بولو سبحان اللہ، کرو سبحان اللہ، زبردستی ان سے سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں، اور جب لوگ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو کچھ بھی معلومات حاصل نہیں ہوتی، صفر معلومات، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا چیز اس میں سے یاد کریں اور کیا نہ کریں۔ بے ترتیب بیانات، پکڑ دھکڑ والے بیانات، اس نے لوگوں کو متنفر کر دیا ہے۔ بعض ذوق و شوق والے ہوتے ہیں جو جوشیلے بیان سننا چاہتے ہیں، اور لعنت ملامت کرنے والے بیان، وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، ورنہ پڑھا لکھا طبقہ کبھی بھی آپ کے سامنے آ کر نہیں بیٹھے گا۔ ویل ایجوکیٹڈ لوگ، مالدار طبقہ، جو اس قسم کے بیانات کو سن کر معاذاللہ یہ کہتا ہے کہ یہ وقت کا شدید قسم کا ضیاع ہے، بیٹھ کے کیا فائدہ ہوا۔ ہونا ہی چاہیے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں، ہمیشہ ایسا بیان کریں کہ ہر شعبہ ہائے زندگی کے شخص کے لیول والا ہو، تو نیچے والی عوام تو خود بخود کور ہو جائے گی۔ اپر لیول والوں کو کور کریں، نیچے والے خود بخود کور ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نچلی عوام کی سطح پہ اتر کے صرف ان کے لیے بیان کریں گے، سطحی قسم کے بیان، نہ اس میں علمیت ہے، نہ اس میں ترتیب ہے، نہ کچھ، کیوں عوام تو پکڑ دھکڑ کے بیان سے بھی خوش ہو جاتی ہے۔ آپ ایک واقعہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ چھوڑ دیں، دوسرا بیان شروع کر دیں، دوسرا واقعہ شروع کر دیں، اس طرح واقعات سے پورا وقت نکال دیں۔ لیکن جو اپر لیول کا طبقہ ہے وہ اس قسم کے بیانات کو سن کے کہتا ہے کیا فائدہ حاصل ہوا، کیا کہنا چاہتے تھے یہ، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں آپ کو بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، اس پہ کوئی برا نہ مانے، کہ ہمارا 90% جو پبلک مسجدوں سے دور ہوئی ہے، خصوصاً جمعے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو بالکل آخری ٹائم میں آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ خود وہ امام اور خطیب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بیان کرنا نہیں آتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا کس طرح پبلک کی ذہنی سطح پہ اتر کر ہر قسم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو کور کرنا ہے۔ وہ وہی اپنا سٹائل لے کے چلتے ہیں، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، آخر میں مسجد بھر جاتی ہے تو اس بھری ہوئی مسجد کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری کرامت ہے کہ بھر گئی، حالانکہ لوگ تو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی لیے لوگ اکثر نہیں آتے ہیں کہ انہیں ملتا کچھ نہیں ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کچھ دیں اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ آپ جلدی آئیں، تو پھر انشاءاللہ لوگ آئیں گے بھی اور گناہگار ہونے سے بچیں گے۔ ایک ضمناً بات یہ ہے کہ دیکھیں عربک میں لفظ ہے جمعہ، جیم پہ پیش ہے، میم پہ پیش ہے، جمع، پھر عین پہ زبر ہے، جمعہ،
یہ سے لفظ جمعہ، ہم جمعہ کہتے ہیں، جمعہ آ گیا، تو بہرحال ہمارے اردو میں جمعہ چل جاتا ہے، اصل لفظ ہے جمعہ یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ہو چکے، ادا کی جا چکے، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے جو ہمیں خرید و فروخت سے روکا گیا تھا، اس میں وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا نقصان نظر آتا ہے کہ جی اذان پہلے شروع ہوئی، سارا کاروبار بند کرو جاؤ، تو کوئی بات نہیں، اس نقصان کو آپ برداشت کر لیں، یہ حقیقتاً نقصان نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو جو آپ کی قسمت کا ہے وہ آپ کو ملے گا، اور یہ یاد رکھیں کہ نافرمانی کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں زیادہ حاصل کر لوں گا، تو اپنے دل کا علاج کریں۔ یقینی سی بات ہے کہ فرما برداری جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے زیادہ ملے گا، یا جو نافرمانی کرتا ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ اور اگر نافرمانی کرنے والے کو بظاہر مادی شے زیادہ ملتی نظر بھی آئے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کا فضل نہیں، اس کا قہر ہے، اس کا غضب ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، آپ کے ساتھ 4 دکاندار ہیں، وہ نہیں جمعے کے لیے جا رہے، اذان ہو گئی ہے، آپ نے دکان بند کر دی، شیطان نے دل میں خیال ڈالا، دیکھ تو چلے جائے گا، نماز پڑھ کر آئے گا، اتنی دیر میں یہ لوگ ہزاروں کا دھندا کر لیں گے، کیونکہ تیری دکان بند ہے، ان کے پاس جائیں گے گاہک، تو یہ تو زیادہ کما لیں گے۔ تو بالکل مت گھبرائیں، جو آپ کی قسمت میں وہ آپ کو ملے گا، آپ جا کر واپس آئیں، دکان کھولیے، انشاءاللہ برکت دیکھیں۔ اور بالفرض آپ کی بالکل آمدنی نہیں ہوئی، ان کی زیادہ ہو گئی، یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ ایسی کیسے نکل جائے گا، کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اور بہترین عطا فرما دے گا۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پروگرام میں اس پر بھی کچھ کلام کریں گے۔ وآخر